اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الإلہ الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس دورۃ العقیدہ میں شرح کتاب التوحید کا آج 9واں سیشن ہے، جس سیشن میں ہم باب نمبر 15 اور باب نمبر 16 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے باب نمبر 15 سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 15 کا جو موضوع ہے وہ ہے باب قول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے اس فرمان کا یہ باب ہے۔ اور یاد رکھیے ہماری اس کتاب کے مصنف محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر علماء محدثین فقہا کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے بعض اوقات اپنی کتاب میں اپنے الفاظ میں کوئی عنوان قائم کرتے ہیں، کوئی ہیڈنگ، کوئی چیپٹر کا جو ہیڈنگ ہوتی ہے اپنے الفاظ میں قائم کرتے ہیں، اور بعض اوقات قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث مبارکہ لا کر عنوان قائم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے کیا کیا، قرآن مجید کی آیت کو لا کر باب قائم کر دیا، مطلب اپنی کوئی بات نہیں کی، فرمایا اللہ رب العزت کے اس فرمان کا یہ باب ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 191، کہ کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں کس کو، ما لا یخلق شیئا، اسے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کیا اسے پکڑ کر اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، عبادت میں اللہ کا پارٹنر سمجھتے ہیں جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور وہ بیچارے تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے، انہیں تو پیدا کیا گیا ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا، اور وہ تو ان کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، بولے وہ ان کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس باب میں مصنف رحمہ اللہ نے 2 آیات اور 4 حدیث کو ذکر کیا۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ باب کیوں لایا، دیکھیں اس سے پہلے جو آپ نے باب نمبر 13 اور 14 2 باب پڑھے تھے تو ان میں استعاذہ اور استغاثہ کے بارے میں تھا، مطلب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ نہیں طلب کر سکتے اور آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ استعاذہ اور استغاثہ ان دونوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس سے مدد مانگے جو مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں میری ہیلپ کر دیجئے، وہ آپ کی کوئی مالی یا مشورہ دینے میں کوئی بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، دعاء المسئلہ، کسی سے کوئی سوال کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ دوسری قسم ہے دعاء التعظیم، مطلب یہ کہ آپ کسی سے کچھ مانگیں اور وہ وہاں پر موجود بھی نہیں ہے، آپ کے دل میں اس کی عظمت ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، چاہے وہ کوئی فوت شدہ ہے، چاہے وہ کوئی جن ہے، چاہے وہ کوئی دیگر مخلوقات میں سے ہے، آپ یہ سمجھے کہ یہ میری مدد کرے گا، نہیں، ایسی مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی ذات ہے کہ اس کی تعظیم دل میں بٹھا کر اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں کل 18 مسائل کو ذکر کیا۔ تو دیکھیں پہلے استعاذہ مطلب پناہ طلب کرنا، استغاثہ مدد طلب کرنا، ان دونوں کو ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح غیر اللہ سے استعاذہ یا استغاثہ جائز نہیں ہے،
تو بالکل اسی طرح سے غیر اللہ کی عبادت بھی جائز نہیں ہے. اور خاص کر اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آج کے درس میں یا آج کے اس لیکچر میں جو 2 ابواب ہم نے پڑھنے ہیں تو ان کا بالضبط ٹاپک کیا ہے، تو باب نمبر 15 کا یہ ٹاپک ہے کہ اللہ کے انبیاء رسول بھی، ان کو بھی نہیں پکارا جا سکتا، ان کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی اللہ کو چھوڑ کر. اور باب نمبر 16 کا یہ موضوع ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے فرشتوں کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی. مطلب دیکھیے اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے قریب ترین کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء رسول. اور اسی طرح اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی قریب ترین مخلوق ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو جب اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے انبیاء رسول کو نہیں پکار سکتے، ان کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کے فرشتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، تو کوئی دوسرا کیسے یہ حق رکھ سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے؟ تو آج کے دونوں ابواب کا یہ موضوع ہے، بڑے ضروری اہم ترین ابواب ہیں. وجہ کیونکہ ہمارے معاشروں کے اندر باقاعدہ انبیاء اور رسول کو پکارا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے اللہ کے رسول انظر حالنا، ذرا ہماری حالت کو دیکھیے، اے اللہ کے رسول ہم پر رحم کیجئے. کس قدر شرک ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو انشاءاللہ آج کا یہ باب اس لحاظ سے قرآن و سنت کے دلائل سے مزین بہت زیادہ اہم ہے. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اکثر لوگ تعویذ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں، اور خاص کر ان میں وہ لوگ جو قرآن و سنت کی دعوت سے بہت دور ہیں، وہ اکثر تعویذات پر فرشتوں کا نام لکھ کر دیتے ہیں، یا جبریل یا میکائیل یا اسرائیل یا اسرافیل. تو وہ گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے فرشتوں کو مدد کے لیے پکاریں گے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے دونوں موضوعات ہی بہت ضروری ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو چلیے باب نمبر 15 کو شروع کرتے ہیں، جس میں مصنف رحمہ اللہ نے 2 آیات اور 4 احادیث کو ذکر کیا. تو پہلے دلائل کو پڑھتے ہیں، پھر اس باب کے اندر جو مصنف رحمہ اللہ 18 فوائد کو، مسائل کو لے کر آئے ہیں، پھر ان مسائل کی طرف جاتے ہیں. جی 2 آیات، ایک سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 191 اور دوسری سورۃ فاطر کی آیت نمبر 13. سورۃ الاعراف کی آیت کو مصنف رحمہ اللہ نے باب کے ضمن میں ذکر کر دیا اور سورۃ فاطر کی آیت کو نیچے چل کر ذکر کیا. فرمایا باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہ باب ہے. کس فرمان کا؟ ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. کیا وہ اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور انہیں تو خود سے پیدا کیا گیا ہے. جنہیں یہ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں انہیں تو پیدا کیا گیا ہے، انہوں نے کیا کسی کی مدد کرنی ہے یا کسی کو پیدا کرنا ہے. تو یاد رکھیے گا شیئن یہاں نکرہ ہے، کچھ بھی، مطلب ایک معمولی سی چیز کو بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا. ایک مکھی اور مچھر تک کو پیدا نہیں کر سکتے، تو کیا انہیں اللہ کا شریک سمجھتے ہو عبادت میں؟ حالانکہ انہیں تو خود پیدا کیا گیا ہے. مطلب یا تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے انہیں کی عبادت شروع کر دی، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے ورثاء کو ایک بہترین قسم کا کاروبار مل جاتا ہے، وہ باقاعدہ اس کی قبر پر ایک آستانہ بناتے ہیں، اور یقین جانیے اتنا دنیاوی فائدے والا کاروبار، آخرت کو تباہ کرنے والا لیکن دنیاوی فائدے والا کاروبار کہ آنے والی نسلیں بیٹھ کر اس کی کھاتی ہیں. دیکھ لیجئے یہ گدی نشین، یہ مجاور بن کر قبروں پر بیٹھے ہوئے، پوچھئے ان کا ذریعہ آمدن کہاں کیا ہے؟ پھر یہ جو نذرانے آتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ بابا جی تو قبر سے نکل کر نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ قبر کے اندر کچھ پھینکا جاتا ہے. تو یہ نذرانے جو بابا جی کو خوش کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں نذرانے؟ کیا کبھی لوگوں نے اس چیز کے بارے میں سوچا؟ یقین جانیے ایسے ایسے مزارات
ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں آپ ذرا قریب سے ان کو دیکھیے، کروڑوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے، ملینز کا، بلینز کا، سال کا ٹھیکہ ہوتا ہے. بڑی بڑی پارٹیاں آتی ہیں، ٹینڈر فل کرتی ہیں، ٹینڈر فل کرنے کے بعد دیتی ہیں جی ہم اس دربار کی اس طرح خدمت کریں گے، بس اس کے چندے کی چابیاں میں دے دی جائیں، پھر یہ ہمارے انڈر آ جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ کے بھی جو شہروں میں یہ آستانے وغیرہ بنے ہوئے وہاں پر یہ کاروبار ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا انہیں تو خود پیدا کیے گئے، وہ تو خود اللہ کے بندے تھے. جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا ہے. یہ مخلوق ہے، تو خالق اور مخلوق کا آپس میں کیا جوڑ؟ خالق اور مخلوق کا آپس میں کیا جوڑ؟ فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تو ان کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے. بولے وہ تو ان کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اور اس آیت کو اگر مکمل پڑھیں تو کیا ہے؟ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. انہوں نے دوسروں کی مدد کیا کرنی ہے، وہ تو اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اللہ. اگلی آیت وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ ایک قطمیر کی بھی ملکیت نہیں رکھتے. چیٹ کے اندر ذرا بتائیے قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان سے دعائیں مناجات کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا کچھ کام کریں گے، جسے وہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، جی ہماری کشتی پار لگا دیں گے. وہ تو ایک قطمیر کی بھی ملکیت نہیں رکھتے اس کائنات میں. بولیے وہ اس کائنات میں ایک قطمیر کی بھی ملکیت نہیں رکھتے. وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ جو بیچارے اتنے مجبور ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ایک قطمیر کی ملکیت نہیں رکھتے، وہ تمہیں کیا فائدہ یا نقصان پہنچائیں گے؟ اللہ اکبر. تو دیکھتے ہیں جی درست جواب کس کی طرف سے آیا. سسٹر مریم غزالہ ہیں سب سے پہلے، ان کا درست جواب آیا. سسٹر ارجمن بانو ہیں، ان کا جواب درست آیا. اور سسٹر کوثر شیخ ہیں، ان کا جواب درست آیا. الحمدللہ رب العالمین. اور کل آپ میں سے 20 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے جوابات مسئلہ. سسٹر عمارہ عمران ہے، جواب درست ہے. سسٹر نیلا یاسمین ہے، جواب درست ہے. برادر موئیز وارث ہیں، جواب درست ہے. سسٹر سدرا غفار ہیں، جواب درست ہے. عبدالرؤف کیانی ہیں، جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. سسٹر فاطمہ بطول ہیں، ماشاءاللہ. جن جن کے میں نے نام لیے سب کے جوابات درست ہے. بعد لوگ کہہ رہے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر داغا، وہ داغا نہیں ہے. داغے کو قطمیر نہیں کہتے، یاد رکھیے گا. داغے کو فتیل کہتے ہیں. اس کا ذکر میں قرآن میں ہے، اور وہ بھی شرک کی رد اور اس کی مذمت میں ہے. وہ جو کھجور کی گٹلی کے درمیان ایک جوڑ ہوتا ہے نا، اس جوڑ پر ایک داغا ہوتا ہے، اس داغے کو کہتے ہیں فتیل. کیا کہتے ہیں؟ فتیل، تا کے ساتھ. کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جلی ہوتی ہے اس جلی کو کہتے ہیں قطمیر. اور اگر آپ کھجور کی گٹلی کے اوپر دیکھیں تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ایسے ایک دبا سا، اس کو کہتے ہیں نقیر. وہ جو ڈاٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقیر. تو یہ 3 طرح کے الفاظ ہیں: قطمیر، کھجور کی گٹلی کی جلی، فتیل وہ داغا، اور وہ جو دبا ہوتا ہے نقیر. یاد رہے گا انشاءاللہ. اور تینوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا اور شرک کے رد میں آیا. تو فرمایا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کی بھی ملکیت نہیں رکھتے، اس کے بھی مالک نہیں ہے. تو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیے کس قدر مضبوط آیات ہیں شرک کے رد میں. اس کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھے تو یہ یقیناً عقل پر پردے کا پڑنا ہے. اب آتے ہیں جی 4 احادیث کی طرف، بڑی خوبصورت احادیث.
فی صحیح، صحیح میں ہے یعنی صحیح بخاری میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن زخمی کر دیا گیا، زخمی کر دیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، فنزلت، تو یہ آیت نازل ہو گئی، لیس لک من الامر شیء، آپ کو معاملے کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. مطلب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ کوئی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، تو کسی کا فلاح پانا یا نہ پانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. کون فلاح پاتا ہے کون نہیں پاتا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. بولیے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ اکبر. اگلی حدیث وفیہ، اور اسی میں ہے یعنی صحیح میں، عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے، پھر رکعت الآخرۃ من الفجر، فجر کی دوسری رکعت میں، یعنی الرکعت الاولی پہلی رکعت اور الرکعت الآخرہ دوسری رکعت. جب فجر کی دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے، یقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، کیا فرماتے جی؟ اللہم لعن فلانا فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں 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 پر لعنت کر. یقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد. یہ ذکر بھی جیسا کہ رکوع کے بعد کرتے، مطلب یہ قنوت نازلہ کا ذکر ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے مسائل کے اندر، کہ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مسلمانوں پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، دشمن ٹوٹ پڑتا ہے، مسلمان غیروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر قنوت نازلہ مشروع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 70 کے قریب علماء کرام کو اس نیت سے رعل اور ذکوان کے قبائل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے، کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ علماء کو بھیجئے، وہ ہماری قوم کے لوگوں کی تربیت کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب علماء قراء کو ان کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے رستے میں ایک جگہ پر پہنچ کر ان قراء کو شہید کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی، دیگر کئی مواقع پر بھی مشرکین مکہ پر لعنت فرمائی. اور یہ جو مشرکین عمومی طور پر جنہوں نے وہ ظلم کیا تھا، چاہے وہ مشرکین مکہ ہیں یا رعل کے قبائل کے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی. بولے کیا کیا؟ لعنت فرمائی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نماز کے اندر قنوت کیا، اور قنوت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو دوسری رکعت ہوتی ہے جمعے کی نماز میں یا فجر کی نماز میں، اور فجر کی نماز میں سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت نازلہ کی دعا پڑھی جاتی ہے، اور ان گروہوں پر لعنت کی جاتی ہے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور اللہ سے اس کی مدد مانگی جاتی ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ فرمائی، فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کو معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ الامر کلہ بید اللہ، معاملہ تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، آپ کو کوئی اختیار نہیں. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں کیا آتا ہے، وفی روایت یدعو علی صفوان ابن امیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ و سہیل ابن عمر، سہیل بن عمر پر بددعا کی. یاد رکھیے گا دعا یدعو، یہ جو چیپٹر ہوتا ہے اگر اس کے بعد علا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بددعا کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں پر، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر، اور تیسرے تھے والحارث ابن ہشام،
حارث بن ہشام، ان تینوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. اور جب مسلسل بد دعائیں کی فنزلت، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، لیس لک من الامر شیء، آپ کو معاملے کا کچھ اختیار نہیں. مطلب جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اور چوتھی حدیث وفیہ، اور اسی میں یعنی صحیح میں، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حین انزل علیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے، متنبہ کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، او کلمۃ نحوہا، یا پھر کوئی ایسی بات کہی، ایسا ہی کوئی کلمہ کہا، یا تو بذات یہ الفاظ کہے اے قریش کی جماعت، یا پھر ایسے کوئی الفاظ کہے، او کلمۃ نحوہا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کو خرید لو. کیا مطلب خرید لو؟ مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت کے بدلے میں اپنے آپ کا سودا کر لو. کیوں؟ لا اغنی، میں فائدہ نہیں دوں گا، عنکم تمہیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا. اب دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مخاطب کیا؟ بولیے تمام قریش کو. اچھا دوسرے نمبر پر کس کو مخاطب کیا؟ یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عباس یعنی کہ میرے چچا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تیسرے نمبر پر کس کو مخاطب کیا؟ یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. چوتھے نمبر پر کس کو مخاطب کیا؟ وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، سلینی ما شئتی من مالی، میرے مال میں سے جو چاہتی ہو وہ مانگو، اس کا سوال کرو، میں تمہیں دوں گا. میرے مال میں سے جو چاہتی ہو سوال کرو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر. یہ فرمانے والے کون ہیں؟ وہ جو تمام مخلوقات کے اندر اللہ کے سب سے قریب ترین جو ذات ہیں، جو شخصیت ہیں، جو ہستی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل ترین ہے وہ انبیاء رسول ہے، اور انبیاء رسول کے جو سردار ہیں، امامت کروانے والے ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، امام المرسلین ہیں. اللہ اکبر. حبیب رب العالمین ہیں، رب العالمین کے حبیب ہیں، جو اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت رکھنے والا. وہ کیا فرما رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے؟ اپنا سودا خود سے کر لو، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. تو گویا کہ مصنف رحمہ اللہ ان حدیث کو لا کر کیا مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب کائنات کے سب سے افضل ترین شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے، تو ان کے علاوہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچاؤں گا؟ یا پھر اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا قریبی ہے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز نہیں ہے اور آپ اپنے سب سے قریبی ترین لوگوں کو کہہ رہے ہیں، خاندان کے لوگوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو پھر
کوئی عام انسان کسی دوسرے عام انسان کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو پکاروں گا یا پھر آپ مجھے پکاریں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جی عقیدہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو سکھایا۔ اور اگر دو لفظوں میں ہم یہ بیان کرنا چاہیں کہ اس عقیدے کی بنیاد کس پر تھی، اس عقیدے کی بنیاد اللہ کے تعلق کو اللہ کے بندوں کے ساتھ مضبوط کرنے پر تھی، اللہ کے تعلق کو اللہ کے بندوں کے ساتھ مضبوط کرنے پر، رسوخ۔ اب دیکھیں مصنف رحمہ اللہ نے ان 6 دلائل سے، مطلب 2 آیات اور 4 حدیث، 6 دلائل سے کن 18 مسائل کو ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں فیہ مسائل، اس باب میں کچھ مسائل ہیں، کچھ فوائد ہیں جو کہ ہمیں ان حدیث اور ان آیات سے ثابت ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ چلے۔ نمبر 1، الاولا تفسیر الآیتین، دونوں آیات کی تفسیر جو سورۃ الاعراف کی اور سورۃ فاطر کی آیات گزری، دونوں آیات کی تفسیر اور جیسا کہ ان کی تفسیر کی گئی۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، قصۃ احد، احد کا واقعہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دندان مبارک زخمی ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں، صحابہ کرام آپ کا مکمل آپ کا محاصرہ کر لیتے ہیں آپ کے ارد گرد، اور بعض مشرکین کی طرف یہ افواہ پھیل جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ افواہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بھی کچھ پست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ احد کا واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، قنوت سید المرسلین، رسولوں کے سردار، مرسلین بھیجے گئے یعنی اللہ کے پیغمبروں کے سید سردار، وہ انہوں نے قنوت کی۔ وخلفہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون تھے؟ سادات الاولیاء، اولیاء کے سردار۔ سید کی جمع ہوتی ہے سادات۔ مسئلہ ذرا سنیے گا، کتنا پیارا مسئلہ ہے۔ اور جو اولیاء کے سردار تھے یعنی صحابہ کرام، یؤمنون فی الصلاۃ، وہ امین کہہ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں دعائیں کر رہے تھے اور اولیاء کے سردار پیچھے آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو مسئلہ کیا پتا چلا؟ مسئلہ یہ پتا چلا کہ جو رسولوں کے سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک اللہ کو پکار رہے ہیں، اور جو اس امت میں یاد رکھیے گا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے کوئی افضل ترین ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور ان میں بھی خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اہل بدر، اہل بیت، اہل بیعت رضوان، جو بیت رضوان کے اندر شریک ہوئے تھے، اللہ اہل ہجرت، افضل ترین۔ تو مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ رسولوں کے سردار دعا کر رہے ہیں، اولیاء کے سردار پیچھے امین کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے رسولوں کے سردار اللہ کو پکار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کے سردار امین کہہ رہے ہیں۔ جب یہ دونوں ایک اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو کوئی عام بندہ کیسے اٹھ کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار سکتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ اللہ، یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے نا، سید المرسلین اور سادات الاولیاء، اولیاء کے سردار اور رسولوں کے سردار، یہ اسی لیے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جب اتنے افضل ترین لوگ اللہ کے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کر رہے، صحابہ کرام کے ہاتھ بھی اللہ کے آگے اٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی اللہ کے آگے اٹھے ہیں، تو کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ان المدعو علیہم کفار، جن پر بددعا کی گئی تھی، جن پر بددعا کی گئی تھی وہ کفار تھے سارے کے سارے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، انہم فعلوا اشیاء ما فعلها غالب الکفار، یہ مشرکین مکہ نے ایسے ایسے کام کیے تھے جو اکثر کافروں نے نہیں کیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائیں
جو کہ باقی کافر بھی ان تکلیفوں کے پہنچانے تک نہیں پہنچ سکے. منہا ان تکالیف میں سے کیا جی؟ شجہم نبیہم، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دینا. وحرصہم علی قتلہ، اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی حرص کرنا. ومنہا، اور انہی ظلموں میں سے التمثیل بالقتل، جو شہداء تھے شہداء احد، ان کا مثلا کرنا. کیا مطلب مثلا کرنا؟ مطلب ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ دینا. شریعت اسلامیہ میں بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کفار کو بھی جنگ کے اندر مار سکتے ہیں لیکن ان کے اعضاء کو نہیں بگاڑ سکتے. تو کفار نے یہ سارے کام کیے، مع انہم، باوجود اس کے کہ وہ بنو عمہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. یہ مشرکین مکہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں. ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بیٹے ہیں، خون کا رشتہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکالیف پہنچائی. السادسہ، چھٹا مسئلہ، انزل اللہ علیہ فی ذالک، اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل کی، لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاملے کا اختیار نہیں. السابعہ، ساتواں مسئلہ، قولہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو یہ کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دیں. فتاب علیہم، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. فآمنوا، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا اور وہ بعد میں ایمان لے آئے. وہی مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑا کرتے تھے، بعد میں وہ ایمان لے آئے. دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ بدر کے میدان میں جو مشرکین کے سردار تھے حضرت ابو سفیان، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں یا پھر اللہ ان کو ہلاک کرے، ان پر لعنت کرے، تو اصل بات یہ تھی کہ شاید بعد میں ان لوگوں میں سے کوئی اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے اور وہ ایمان لے آئے. اور دیکھیں ان میں سے کئی ایمان لے کر آئے. اللہ. الثامنہ، آٹھواں مسئلہ. آٹھواں مسئلہ کیا ہے جی؟ آٹھواں مسئلہ ہے القنوت فی النوازل. نوازل کا مطلب ہوتا ہے پریشانیاں. نازلتن کی جمع ہے، اسی سے قنوت نازلہ بھی ہے. کوئی بھی جو آنے والی پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر قنوت کرنا، اس کے اندر بولے کیا کرنا جی؟ قنوت کرنا. تو مطلب مسلمانوں پر کوئی بھی سختی تنگی آ جاتی ہے تو ایسی حالت کے اندر قنوت کرنا بالکل، بولیے قنوت کرنا بالکل درست ہے. التاسعہ، نواں مسئلہ، تسمیۃ المدعو علیہم فی الصلاۃ، جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اس کا نام لے کر بھی بد دعا کر سکتے ہیں نماز میں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیچھے جن کا نام گزرا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حارث ہیں، سہیل ہیں، صفوان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر ان پر بد دعا فرمائی. بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام لے کر، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپوں کے نام لے کر. العاشرہ، دسواں مسئلہ، لعن المعین فی القنوت، قنوت کے اندر معین اشخاص پر بھی لعنت کی جا سکتی. اللہم لعن فلانا و فلانا و فلان، اے اللہ فلاں بندے پر اس کا نام لے کر، اے اللہ فلاں بندے پر لعنت فرما، اے اللہ فلاں بندے پر لعنت فرما. قنوت کے اندر معین اشخاص کا نام لے کر بھی ان پر لعنت فرمائی جا سکتی اگر ان کی طرف سے اسلام اور اہل اسلام کو کوئی بڑی تکلیف اور دچکا پہنچ جائے. الحادی عشر، 11واں مسئلہ، قصتہ لما انزل علیہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کو نازل کیا گیا تو کیا واقعہ پیش آیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو کیا واقعہ پیش آیا جی؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کر دیا اور جمع کر کے یہ بتایا، اے قریش والو، اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہم، اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ الثانیۃ عشر، 12واں مسئلہ، جدہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیث فعل ما نصب بسببه الى الجنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف جو دعوت دی، جد کا مطلب ہے خوب محنت کرنا، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوب محنت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جنون کی طرف کی گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے۔ بولے کس طرف نسبت کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے؟ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں اللہ کے فرشتے، آپ اپنے رب کے احسان سے مجنون نہیں ہیں، آپ پر تو آپ کے رب کا فضل ہے، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں دفاع کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ توحید کے باب میں، عقیدہ توحید کے بارے میں محنت کی، تو اس وجہ سے اس کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنون کی طرف نسبت کر دی گئی کہ نعوذ باللہ تو مجنون ہو چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ آن، اور اگر اسی طرح ابھی آج کے وقت میں بھی کوئی مسلمان دیگر مسلمانوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے تو اس پر بھی مجنون ہونے کی تہمت لگا دی جاتی ہے۔ بتائیے آپ سب چیٹ کے اندر بتائیے کیا، یا اگر کوئی آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ تو مختصر الفاظ میں کوسچن اینڈ آنسر میں لکھیے، سبق کے آخر پر ہم پڑھ کر سناتے ہیں انشاءاللہ آپ کا وہ واقعہ کہ جس میں آپ کو توحید کی دعوت کی وجہ سے برا بلا کہا گیا یا پھر آپ کو کوئی تکلیف دی گئی یا نقصان پہنچایا گیا۔ آپ کوسچن اینڈ آنسر کے باکس میں لکھ دیجیے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے کتنا پیارا مسئلہ ثابت کیا کہ اگر اس توحید میں محنت کرنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان توحید کی طرف لوگوں کو بلائے گا، عقیدوں کے صحیح کرنے کی طرف بلائے گا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کو مجنون بھی کہا جائے، اس کو تکلیف بھی دی جائے، حتیٰ کہ اس کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی جائے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ الثالثۃ عشر، 13واں مسئلہ، قولہ للابعد والاقرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کے رشتہ داروں سے اور قریبی رشتہ داروں سے یہ کہنا، کیا فرمانا جی؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا لا اغنی عنک، یعنی اگر مخاطب سیکنڈ پرسن مذکر ہے تو لا اغنی عنک، اور اگر مؤنث ہے تو لا اغنی عنکی، حتی قال، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاذا صرح، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی، صراحت کر دی، وہو سید المرسلین، اور وہ رسولوں کے سردار ہیں، بِأَنَّهُ لَا يُغْنِي شَيْئًا، کہ وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے کسے، عن سیدت نساء العالمین، جو تمام جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ آمن الانسان، اور انسان اس چیز پر یقین بھی کر چکے ہیں، مطلب مسلمانوں کا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہو صلی اللہ علیہ وسلم لا یقول الا الحق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ ثم نظر فیما وقع فی قلوب خواص الناس اليوم، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ جو عوام تو عوام ٹہری، جو خاص قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہیں قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے، عربی بھی بعض اوقات آتی ہے، دینی علوم بھی پڑھتے ہیں، پھر یہ خاص قسم کے لوگ، ان کے دلوں کے اندر کس طرح یہ شرک کا بیج بو دیا گیا۔ جب آپ اس چیز پر غور کریں گے، جب انسان غور کرے گا، تبین لہ التوحید،
اس کے لیے توحید واضح ہو جائے گی، غربت الدین، اور اسے پتہ چلے گا کہ دین کس قدر اجنبی ہو چکا ہے، دین کس قدر اجنبی ہو چکا ہے کہ بعض اوقات پورے علاقے کے اندر ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں یا ایک یا دو گھرانے ہوتے ہیں جو ہدایت پر قائم ہوتے ہیں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا تھا اس دین کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی تھی اور ایک وقت آئے گا کہ دین اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا. مطلب آپ صحیح بات کریں گے تو لوگ آپ کو اجنبی یا اس بات کو اجنبی جانیں گے کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے آج آپ لوگوں کو کسی گمراہی سے روک کر دیکھیں، واللہ العظیم آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. یعنی جو صحیح بات کرنے والے اس کو اور اس کی بات کو اجنبی اور غلط قرار دے دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پرورش پائی اپنے آباء و اجداد کو، وہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، اب وہ اس پر ڈٹ چکے ہیں، وہ واپس بھی مڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ. تو یہ تھے جی آج کے باب 2 آیات 4 احادیث اور ان سے ثابت 13 مسائل. غالباً میں نے باب کے شروع میں 18 مسائل کہہ دیے، معذرت سے یہ غلطی ہے، ٹائپنگ کی 18 نہیں 13 مسائل اس باب کے اندر ہیں. تو چلتے ہیں جی باب نمبر 16 کی طرف، اگلے باب کی طرف چلتے ہیں. آپ ذرا ایک مرتبہ اس باب کو پڑھ لیجئے، اس باب کے عنوان کو پڑھ لیجئے. اس باب کا عنوان بھی ایک آیت کریمہ پر ہے اور بڑا خوبصورت فرشتوں کا ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں، اور 22 مسائل ہیں. تو ہم چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا منکم. شیخ سوال پھر سے بتا دیجئے. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ میں سے کسی کی ذاتی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ اسے توحید کے بارے میں کوئی تکلیف دی گئی ہو، دعوت توحید کے بارے میں تکلیف دی گئی ہو، تو وہ کوسچن اور آنسر باکس کے اندر لکھ دیں. جس طرح آپ اپنے سوالات لکھ رہے ہیں اسی طرح لکھیں. سیشن کے آخر پر انشاءاللہ آپ کے وہ واقعات بھی ہم سب کو پڑھ کر بتائیں گے، اور واقعے کے آخر میں اپنا نام بھی لکھ دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام سے وہ واقعہ بتایا جائے. جس طرح کے 2 سسٹرز نے کمنٹس کے اندر، چیٹ کے اندر اپنے واقعات کی طرف اشارہ کیا، کوسچن آنسر میں لکھ دیجئے. بارک اللہ فیکم. جی تو چلیے جی باب نمبر 16 کو شروع کرتے ہیں. وباللہ التوفیق. اس باب کا عنوان ہے باب قول اللہ تعالی. اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں یہ باب ہے. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. حتی یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ جاتی ہے، مطلب جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ جاتی ہے، انہیں کچھ افاقہ ہوتا ہے. قالوا، وہ فرشتے کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا. قالو، پھر وہ کہتے ہیں، الحق، اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اللہ بلند اور بڑا ہے. وہ علی، وہ کبیر ہے، وہ بلند اور بڑا ہے، اللہ نے حق فرمایا. اور اس باب میں مصنف رحمہ اللہ نے صرف ایک آیت، ایک حدیث، یعنی 2 دلائل کو ذکر کیا، لیکن مسائل کتنے ثابت کیے؟ 22. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ علماء کرام کا قرآن و سنت کے دلائل سے مسائل کو اخذ کرنے کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ. آپ ذرا غور کے ساتھ دیکھیے. آیت کریمہ ہے جو باب کے عنوان میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جو آپ کو پوری سلائیڈ میں دکھائی دے رہی ہے.
باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا باب ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ جاتی ہیں، انہیں کچھ افاقہ ہوتا ہے، وہ ہوش میں آتے ہیں، قالوا تو وہ فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا، قالوا پھر وہ سب کہتے ہیں الحق، اللہ نے حق فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند اور بڑا ہے، وہ علی بھی ہے، وہ بلند بھی ہے، الکبیر وہ بڑا بھی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے کیا مطلب، جب ان سے گھبراہٹ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا ہوش میں آ کر کہتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کی اس حدیث کو سمجھیے، بڑی خوبصورت حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ الامر، جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فی السماء آسمانوں میں، ضربت الملائکۃ باجنحتها، فرشتے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں، خضعانا لقولہ، اللہ رب العزت کی اس بات سے ڈر اور خوف کے مارے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں۔ کیسی آواز آتی ہے، کأنہ سلسلۃ یا سلسلۃ علی صفوان، ایسے ہی لگتا ہے جیسا کہ صفوان پتھر کو کہتے ہیں، نرم و ملائم، ملائم جو پتھر ہوتا ہے بالکل برابر، جیسا کہ پتھر پر کسی لوہے کی زنجیر کو مارا جا رہا ہے، پتھر پر لوہے کی زنجیر مارنے سے جیسی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو ویسا منظر ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کوئی فرمان صادر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، تو فرشتے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں، ینفذہم ذالک، یہ جو چیز ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر اتر جاتی ہے، یعنی یہ روب، یہ کیفیت ان کے دلوں تک پر اثر کر جاتی ہے۔ اللہ، حتیٰ یہاں تک کہ وہ بے ہوشی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یا شدید گھبراہٹ کی کیفیت، ایسی کیفیت جس میں انسان کو بات سمجھ میں نہ آئے۔ دیکھیں بعض اوقات انسان اتنا گھبرا رہا ہوتا ہے کہ آپ اسے کچھ بھی کہیں اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوتا، تو فرشتے اتنی گھبراہٹ میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہوتا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ جاتی ہے، قالوا کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا، قالوا وہ کہتے ہیں الحق، اللہ نے حق فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ بلند بڑا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، چوری چھپے سننے والے اس کو سنتے ہیں، چوری چھپے سننے والے اس کو سنتے ہیں، کیسے، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعُ هَكَذَا، راوی کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی سفیان کہتے ہیں کہ چوری چھپے سننے والے ایسے سنتے ہیں۔ آپ سب ایک مرتبہ یہ اشارہ کیجئے، دیکھیں یہ ایسا، چوری چھپے سننے والے ایسے سنتے ہیں، ہاکذا، اس طرح، بعضہ فوق بعض، بعض بعض کے اوپر ہوتے ہیں، کیوں، کیونکہ حدیث کے راوی وصفہ سفیان بکفہ، سفیان نے اپنے ہاتھ سے یہ کر کے دکھایا، فحرف، اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا، وبدد بین اصابعہ، انگلیوں کے درمیان فاصلہ کیا، تو کیا ہوتے جی، فیسمع الکلمۃ، وہ جو جنات ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان تک جا کر چوری چھپے کان لگا کر آسمان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے فرشتوں سے، فیسمع الکلمۃ، وہ بات کو سنتے ہیں، فیلقیہا الی من تحتہ، وہ جو سب سے اوپر والا ہوتے ہیں نا، مسترق السمع، جو چوری چھپے سن رہے ہیں، وہ اپنے نچلے شیطان کو وہ بات بتاتا ہے، ثم یلقیہا الآخر الی من تحتہ، پھر نچلا اپنے سے نچلے کو بتاتا ہے، حتی یلقیہا علی لسان الساحر، یہاں تک کہ وہ کرتے 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 نیچے جو بیٹھا ہوا جادوگر، اول کاہن، جادوگر یا کاہن جو ہوتا ہے، اس کے کان میں آ کر وہ شیطان بات بتا دیتا ہے کہ اوپر آسمانوں پر اللہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا۔ اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جی، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ،
کبھی کبھار اس کو شہاب ثاقب لگتا ہے قبل ان یلقیہا، اس سے پہلے کہ وہ بات نچلے شیطان کو بتائے. وہ جو سب سے اوپر والا شیطان ہوتا ہے نا، اس کو شہاب ثاقب آ کر لگتا ہے نچلے شیطان کو بات بتانے سے پہلے. وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَن يُدْرِكَهُ، اور کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ شہاب ثاقب لگنے سے پہلے وہ بات نیچے کو بتا چکا ہوتا ہے. وہ جسے آپ ٹوٹتا تارا کہتے ہیں وہ شہاب ثاقب ہے جو ان شیاطین کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں کی حفاظت پر ہی اپنی اس مخلوق کو مامور کر رکھا. تو کیا ہوتے ہیں، وہ اوپر والا شیطان آ کر نچلے شیطان کو، وہ نچلے شیطان کو، وہ نچلے شیطان کو کرتے 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 یہاں تک کہ وہ جادوگر کو بتا دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ، صحیح بخاری کی حدیث، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كِذْبَةٍ، وہ اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں. 100 جھوٹ میں، اچھا یہ جو بات اس نے سنی ہوتی ہے، شیاطین نے اس کو بتائی ہوتی ہے، یہ تو بالکل سچ ہوتی ہے. اب اس ایک سچ کے ساتھ وہ 100 جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. فَيُقَال، تو کہا جاتا ہے، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، کیا اس جادوگر نے، یا یہ جو پیشن گوئی کرنے والا ہے فیوچر کے بارے میں، فیوچر کی باتیں بتانے والے، کیا اس نے فلاں 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 موقع پر یہ باتیں نہیں کی تھیں، کدا و کدا، ایسی ایسی باتیں، مطلب سچی باتیں اس نے کی تھیں. وہ کیا کہتے ہیں جی، آپ اسے وہ پیشن گوئی جو فیوچر کے بارے میں، جی آنے والے وقت میں فلاں کی حکومت آئے گی. ٹھیک ہے، بعض اوقات سچ بھی ہو جاتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. اگر کسی کی کوئی بات سچ ہو بھی جاتی ہے تو یاد رکھیے گا یہ اس کی کوئی سچائی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شیطان ہے، وہ جادوگر ہے. بالکل پریڈکشن جسے آپ کہتے ہیں، وہ شیطان ہے، وہ جادوگر ہے جس نے چوری چھپے سے شیاطین کے ذریعے سے آسمان کی باتوں کو سنا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا شیاطین کوئی فری خدمت کرتے ہیں؟ کیا شیاطین جادوگر یا اس نجومی کی کوئی فری خدمت کریں گے؟ نہیں، وہ اس سے اپنی خدمات لیتے ہیں. اللہ کے ساتھ کفر، شرک، انتہائی گرے ہوئے اعمال، لوگوں کی آپس میں ناچاکیاں، ان پر جادو کرنا، جتنے گرے اعمال کوئی جادوگر کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. تو کیا ہوتے جی، لوگ اس کی اس ایک سچ کی وجہ سے اس کے 100 جھوٹوں کو بھی مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں فلاں فلاں دن اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی. اللہ. اگلی حدیث سنیے حضرت نواز کی، چونکہ حدیث بالکل اسی موضوع سے متعلق ہے اس لیے اس کو ایک کاؤنٹ کیا گیا، ورنہ یہ ہے الگ حدیث. وعن النواس ابن سمعان، نواس بن سمعان کی حدیث ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ، جب اللہ ارادہ کرتے ہیں، ان یوحی بالامر، کہ وہ کسی معاملے کی وحی کرے. اور یہ جو دوسری حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، یہ دیگر کتابوں میں ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے. بعض علماء نے، جب اللہ کسی معاملے کے بارے میں وحی کرنا چاہتے ہیں، تکلم بالوحی، تو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے کلام کرتے ہیں. بولے اللہ کیا کرتے ہیں؟ وحی کے ذریعے کلام کرتے ہیں. تو کیا ہوتے ہیں جی؟ تکلم بالوحی، اخذت السماوات منہ رجفتا، آسمان اس سے کانپ اٹھتے ہیں. جب اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں تو آسمان پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، آسمان کانپ اٹھتے ہیں. او قالا، یا راوی نے یہ کہا کہ رعدتا شدیدہ، شدید قسم کی کپاہٹ میں آ جاتے ہیں آسمان، خوف من اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، جب آسمانوں والے اس کو سنتے ہیں، صَعِقُوا، بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، اور سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ یعنی یہ فرشتے اللہ کے سامنے بے ہوشی کے عالم میں گھبراہٹ کے اندر سجدوں میں گر پڑتے ہیں. فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبریل، سب سے پہلے جو اپنے سر کو اٹھاتے ہیں وہ جبریل امین ہوتے ہیں. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ جبریل امین سے کلام کرتا ہے.
ثم یمر جبریل، پھر جبریل امین گزرتے ہیں علی الملائکہ دیگر فرشتوں کے پاس سے، پھر جبریل امین اللہ کے اس کلام کو سن کر دیگر فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، کلما مر بسماء، جب کبھی کسی آسمان سے گزرتے ہیں، سألہ ملائکتہ، تو اس آسمان کے فرشتے جبریل امین سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ جبریل امین سے کہتے ہیں ماذا قال ربنا یا جبریل، اے جبریل ذرا بتلائیے کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا. فیقول جبریل، جبریل امین کہتے ہیں قال الحق، اللہ نے حق فرمایا، جو بھی فرمایا حق پر مبنی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند وہ بڑا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیقولون، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کلہم، تمام کے تمام، مثل ما قال جبریل، جیسا کہ جبریل نے کہا. فرشتے بھی وہی بات کہنے لگتے ہیں جیسا جبریل نے کہا. تو کیا ہوتا ہے جی؟ فینتہی جبریل بالوحی، تو جبریل امین اس وحی کی انتہا کہاں پر کرتے ہیں؟ وہ پیغام کس کو پہنچاتے ہیں؟ الی حیث امرہ اللہ، جی جہاں تک پہنچانے کا اللہ نے حکم دیا، جہاں تک پہنچانے کا اللہ نے حکم دیا جبریل امین اس تک بات کو پہنچا دیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی پیاری احادیث. مصنف رحمہ اللہ کا، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، 16ویں باب کا جب میں نے خلاصہ بیان کیا تھا، یا آج 16ویں باب میں آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں بتایا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ یہ جو چیپٹر 16واں باب لے کر آئے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے جو بنیادی اس کا مقصد ہے اس باب کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے اتنے مقرب مخلوق، اللہ کے فرشتے، اللہ کی کلام کو سن کر ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. پتہ چلا ہمارا رب کلام بھی کرتا ہے، آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے، تشریح آ رہی ہے. ہمارا رب کلام بھی کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. نہ ہم مثال بیان کریں گے، نہ مشابہت بیان کریں گے. ہم صفت کلام کا اس بات کریں گے کہ ہاں اللہ کلام کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے کرتا ہے. اللہ نے یہ بتایا وہ کلام کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے وہ کلام کرتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ کلام کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ واللہ عالم. ہمیں یہ پتہ چل کہ وہ کلام کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے وہ کلام کرتے ہیں. ہم وہ سوال نہیں کرتے جو سوال صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی صفات کے بارے میں کیفیات کو طلب نہیں کیا. ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن کیفیت کو، تمثیل کو، تشبیہ کو بیان نہیں کرتے. جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے کلام کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ اللہ کی ساری صفات کے بارے میں، اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. وہ سمیع ہے، سنتے کیسے سنتے ہے؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو آپ دیکھتے ہیں جی مصنف رحمہ اللہ نے اس ایک آیت کریمہ اور 2 احادیث سے کن 22 مسائل کو ثابت کیا. الاولا، سب سے پہلا مسئلہ تفسیر الآیہ، جو آیت کریمہ گزری ہے اس کی تفسیر جو ہم نے کی. الثانیہ، دوسرا مسئلہ ما فیہا من الحجہ، اس کے اندر جو دلیل ہے، حجت دلیل کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو بڑی قوی دلیل ہے کس چیز پر؟ علی ابطال الشرک، شرک کے باطل کرنے پر، خصوصاً خاص کر کے ما تعلق علی الصالحین، جو صالحین اللہ کی نیک مخلوق کے ساتھ جو چیز متعلق ہے. وہی الآیۃ التی قیل، اور یہ وہ آیت ہے جس آیت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہا تقطع عروق شجرۃ الشرک من القلب، دل سے شرک کے درخت کی جڑوں کو کاٹ دینے والی یہ آیت کریمہ. دل سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دینے والی آیت کریمہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 23. کیوں؟ کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ کی عظمت ہے اور اس آیت کے اندر فرشتوں کی حقیقت ہے کہ اللہ کی اس قدر قوی مخلوق، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کو عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہو. اس قدر اللہ کی قوی مخلوق.
طاقتور مخلوق کہ اگر ایک فرشتہ اپنے پر کو پھیلائے تو مشرق اور مغرب پر جگہ نہ بچے. ان فرشتوں کی اللہ کے کلام کے سامنے یہ حالت ہے کہ جب اللہ کلام فرماتا ہے تو یہ خوف کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے. اللہ. تو دیکھیے یہ رب کی عظمت ہے اور یہ رب کی عظمت کے سامنے اس کی مخلوق کی حالت ہے. اس مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں کیسے اس مخلوق کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ اس عظمت والے رب کو چھوڑ کر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اس علی اس الکبیر ذات کو چھوڑ کر اس بلند و بالا ذات کو چھوڑ کر کس طرح اس کی مخلوقات میں سے کس کو پکارا جا سکتا ہے؟ الثالثہ تیسرا مسئلہ تفسیر قولہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی فرمان کی تفسیر قالوا الحق وهو العلی الکبیر. اور ہم نے اس آیت کی تفسیر. الرابعہ چوتھا مسئلہ سبب سؤالہم عن ذالک ان کا اس بارے میں سوال کرنے کا سبب. ان کا اس بارے میں سوال کرنے کا سبب سؤالہم عن ذالک مطلب جو فرشتے جب ہوش میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا. جبریل امین سے پوچھتے ہیں جبریل ماذا قال ربنا ہمارے رب نے کیا فرمایا. بے ہوشی میں یا پھر گھبراہٹ میں چلا جانا یہ سبب ہے ان کے سوال کرنے کا. الخامسہ پانچواں مسئلہ ان جبرائیل یجیبہم بعد ذالک بقولہ قال کذا وکذا. جبریل امین ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے ایسے 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 فرمایا اور جو بھی فرمایا وہ حق فرمایا, وہ حق پر مبنی ہے. السادسہ چھٹا مسئلہ ذکر اس چیز کا ذکر کہ ان اول من یرفع رأسہ جبرائیل سب سے پہلے جو اپنے سر کو اٹھاتے ہیں وہ جبریل امین ہے. تو پتہ چلا تمام فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل امین کی فضیلت اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے. السابعہ ساتواں مسئلہ انہو یقول لأہل السماوات کلہم جبریل امین تمام آسمان والوں کو بتاتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا. کیوں؟ لأنہم یسألونہ کیونکہ وہ سارے کے سارے جبریل امین سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. الثامنہ آٹھواں مسئلہ ان الغشی یعم اہل السماوات کلہم یہ جو بے ہوشی ہوتی ہے گھبراہٹ بے ہوشی کے عالم میں جانا یہ تمام کی تمام آسمان والوں کی یہ کیفیت اور یہ حالت ہوتی ہے اللہ کے کلام کرتے ہوئے. التاسعہ نواں مسئلہ ارتجاف السماوات بکلام اللہ اللہ کے کلام سے آسمانوں کا کانپ اٹھنا. العاشرہ دسواں مسئلہ ان جبرائیل جبریل امین هو الذي ينتهي بالوحی الى حيث امرہ اللہ جبریل امین اس کو وحی پہنچاتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے. اللہ نے اگر وہ پیغام کسی فرشتوں کو پہنچانے کا کہا تو جبریل امین اس تک پہنچاتے ہیں. اللہ نے اگر وہ پیغام اپنے انبیاء رسول میں سے کسی تک پہنچانے کا کہا تو جبریل امین اس کو پیغام پہنچاتے ہیں. الی حیث امرہ اللہ جہاں کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں نا. تو اس سے کیا پتا چلا بعض گمراہ لوگ ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ جن کے باقاعدہ عقائد کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اصل میں وحی کے پیغام کو اللہ رب العزت نے حضرت علی کی طرف بھیجا تھا اور جبریل امین بھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے. نعوذ باللہ من ذلک. بعض لوگوں کا ایسا کہنا ہے ایسا ماننا ہے ان کی کتابیں ایسے واقعات ایسی باتوں سے ایسی خرافات سے بڑی پڑی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت جبریل امین کو کسی کا حکم دے اور وہ کسی کے پاس چلے جائیں, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل امین کی انتہا وہاں ہوتی ہے جہاں کا اللہ انہیں حکم دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھول کر کسی اور کے پاس چلے جائیں. الحادیۃ عشر 11واں مسئلہ
ذکر استراق الشیاطین، شیاطین کا چوری چھپے سننے کا ذکر، کہ شیاطین بعض باتوں کو چوری چھپے سنتے ہیں، اس چیز کا تذکرہ۔ وہ جیسے کہ میں نے بتایا ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کر آسمانوں تک جا کر کان لگا کر سنتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین۔ الثانیۃ عشر، 12واں مسئلہ، صفت رکوب بعضہ بعضا، بعض کا بعض کے اوپر چڑھنا، اور جیسا کہ میں نے بتایا سفیان رحمہ اللہ نے اشارہ کر کے دکھایا کہ وہ یہ اشارہ، اس کو عربی زبان کی اصطلاحات میں حدیث مسلسل کہتے ہیں، کہ کوئی استاد اپنے طالب علموں کو حدیث پڑھتے ہوئے وہی اشارہ کر کے بتائے جو اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی لیے میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ آپ ایک مرتبہ اس اشارے کو کیجئے، کیونکہ اس حدیث کے راوی اپنے شاگردوں کو یہ اشارہ کر کے بتایا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بھی ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد یونس عاصم صاحب رحمہ اللہ نے ایسے اشارہ کر کے یہ چیز سکھائی تھی۔ الثالثۃ عشر، 13واں مسئلہ، ارسال الشہاب، ان پر انگاروں کو بھیجا جاتا ہے، وہ جو ٹوٹتا تارا ہوتا ہے، شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں، فرشتوں کو فرشتے اللہ کے حکم سے ان پر شہاب ثاقب کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ستارے پیدا کیے، ان کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 آسمان کی ان شیاطین سے حفاظت، نمبر 2 خوبصورتی اور زینت، اور نمبر 3 ماہر فلکیات جو جانتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعے سے جو راستہ معلوم کیا جاتا ہے کہ فلاں ستارہ مشرق میں ہے تو ہماری ڈائریکشن مغرب کی طرف ہونی چاہیے، تو ستاروں کی مدد سے جو راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ الرابعۃ عشر، 14واں مسئلہ، أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيهَا، کبھی کبھار اس کو شہاب ثاقب آ کر لگ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بات نیچے کو بتلائے۔ وَتَارَةً يُلْقِيهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ مِنَ الْإِنسِ، اور کبھی کبھار وہ شیاطین کرتے نیچے وہ جو انسان جادوگر یا کاہن بیٹھا ہوتا ہے، نجومی بیٹھا ہوتا ہے، بعض اوقات اس تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، قبل ان یدرکہ، شہاب ثاقب کے لگنے سے پہلے۔ الخامسۃ عشر، 15واں مسئلہ، کون الکاہن یصدق بعض الاحیان یا یصدق بعض الاحیان، کبھی کبھار کوئی کاہن سچ بول سکتا ہے، بعض الاحیان کبھی کبھار، بعض وقت، یعنی اگر کوئی سچ بولے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بڑا پہنچی سرکار ہے جی، اس نے تو فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی اور وہ سچ ہو گئی۔ وہ پہنچی سرکار نہیں ہے، وہ گمراہ ہے جس نے اپنے قابو میں شیاطین کو کیا اور وہ خود ان کے قابو میں۔ شیاطین اس سے شرک کروانے والے ہیں اور وہ شیاطین سے اپنے ایسے غلط مقاصد کو نکلوانے والے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اصل میں ہم نے شیاطین کو اس لیے قابو میں کیا کہ ہم ان سے اچھے کام کرواتے ہیں، مثلا اس جادو کا توڑ کرواتے ہیں، نظر بد کا توڑ، اس نیت سے بھی شیاطین کو قابو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں شیاطین کبھی بھی انسان کو گمراہی میں لے جائے بغیر اس کے قابو میں نہیں آتے۔ اللہ، علاج کا جو شرعی طریقے، اور آگے چل کر ہماری کتاب میں آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری اس کتاب کے اندر شاید کوئی 8-10 سے زیادہ باب جادو کے بارے میں، جادو کی حقیقت، کیونکہ جادو کا فعل انسان کو بہت زیادہ شرک تک لے کر جانے والا ہے، تو ہماری اس کتاب کے اندر بڑا تفصیلی ذکر آ رہا ہے، وہاں پر جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السادسۃ عشر، 16واں مسئلہ، کونہ یکذب معها 100 کذبہ، وہ اس ایک سچ کے ساتھ جو اس کے شیاطین نے آسمان سے چوری چھپے سنا ہوتا ہے، اسے ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ السابعۃ عشر، 17واں مسئلہ، انہ لم یصدق کذبہ، اس کے جھوٹ کو بھی سچ نہیں کہا گیا، الا مگر بتلک الکلمہ، اس کلمے کی سبب، التی سمعت من السماء، جو اس نے آسمانوں سے، یا جو کلمہ آسمانوں سے سنا گیا ہوتا ہے، اس ایک سچ یا ایک بات کی وجہ سے اس کے جھوٹ کو بھی سچ قرار دے دیا جاتا ہے۔ الثامنۃ عشر، 18واں مسئلہ، قبول النفوس للباطل،
دیکھیں نا نفسیں باطل کو کس قدر قبول کر لیتی ہیں. کیف یتعلقون بواحدہ، اس کے ایک سچ پر کس طرح یقین کر لیتی ہیں. ولا یعتبرون بمئہ، اور جو اس کے 100 جھوٹ ہیں ان کا اعتبار نہیں کرتے، 100 جھوٹوں کی طرف نہیں دیکھتے، ایک سچ پر کس طرح لوگ یقین کر لیتے ہیں. التاسعۃ عشرہ 19واں مسئلہ، کونہم یتلقى بعضهم من بعض تلک الکلمہ، ان کے جو بعض ہیں وہ بعض سے اس بات کو لیتے ہیں، مطلب بعض شیاطین اوپر والا نیچے والا نیچے والا، بعض سے اس بات کو لیتے ہیں. وَيَحْفَظُونَهَا وَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا، اور پھر اس بات کو یاد رکھتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 موقع پر اس نے سچ کہا تھا، اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی اور اس کے بعد سچ ہو گئی تھی، تو لوگ اس کے ایک اس بات کی وجہ سے اس کے 100 جھوٹوں کو بھی سچ مان لیتے ہیں. العشرون 20واں مسئلہ، اثبات الصفات، اللہ رب العزت کی صفات کا اثبات، خلافا للاشعریۃ المعطلہ، جو اشعریہ معطلہ ہیں ان کے خلاف، ان کے برعکس اللہ کی صفات کا اثبات. کیونکہ جو اشعریہ ہیں یہ معطلہ مطلب اللہ کی صفات میں تعطیل کرنے والے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارا رب کلام نہیں کر سکتا. اصل میں اللہ کے کلام سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو کسی چیز میں پیدا کیا پھر اس نے بول کر بتلایا، اللہ خود کلام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذلک. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی صفت کلام کا انکار کر دیا اشعریہ معطلہ نے، اور اسی طرح معتزلہ نے بھی اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. تو مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے حدیث کی شرح کے وقت صفت کلام کی تفصیل بتائی بھی تھی، تو مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی صفات کا اثبات کیا جائے گا. دیکھیے اللہ کی صفت ہے صفت کلام، اللہ کی صفت ہے وہو العلی الکبیر، اللہ کی ان تمام صفات کو مانا جائے گا، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، ان میں کوئی تحریف، تعویل، تعطیل، الحاد نہیں کیا جائے گا. الحادیہ والعشرون 21واں مسئلہ، ان تلک الرجف والغشی خوف من اللہ، یہ جو آسمانوں کا کانپنا ہے یا فرشتوں پر غشی کا طاری ہونا، یہ اصل میں اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ اصل میں اللہ کے خوف کی وجہ سے. الثانیہ والعشرون 22واں مسئلہ، انہم یخرون للہ سجدا، سارے کے سارے فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں گر جاتے. تو گویا کہ مصنف رحمہ اللہ اس باب اور اس کے مسائل سے جن کو آپ نے سنا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب اس عظیم، اس العلی الکبیر ذات کے آگے اللہ کی مخلوقات میں سے جو پاورفل مخلوقات ہیں اللہ کے فرشتے، ان کی یہ حالت ہے، تو ہمیں بھی اس عظمت والے رب کی عبادت کرنی چاہیے. جو فرشتوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عظمت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عظمت والے رب کو چھوڑ کر لوگ کسی دوسرے کو پکارنا شروع کر دیں، اس کے آگے اپنی حاجات مناجات کو رکھنا شروع کر دیں، اپنی عزت والی پیشانیوں کو اس کے آگے جھکانا شروع کر دیں، یا پھر یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بگڑیاں بنانے والا ہے، کوئی اور بھی داتا ہے، کوئی اور بھی دینے والا ہے، کوئی اور بھی کشتیاں پار لگانے والا ہے، کوئی اور بھی غریب نواز ہے، کوئی اور بھی مشکل کشا ہے. جب اللہ کے انبیاء رسول اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جب اللہ کے فرشتوں کی یہ حالت ہے، تو پھر میں اور آپ یا اس کے علاوہ دیگر مخلوقات یعنی انبیاء رسول یا فرشتوں کے علاوہ جو بعد کے کم درجے کے لوگ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.